اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکو گے یہاں تک کہ خرچ کرو وہ کہ جو تم کو پسند ہو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو کوئی چیز تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ ہر کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے مگر وہ کہ جو اسرائیل نے اپنی ذات پر حرام کر لیا اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی۔ تو کہ پس تورات کو لاؤ، پس اس کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو۔ پس جو کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے اس کے بعد تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ محترم احباب، سورہ آل عمران کے پہلے حصے کا دوسرا مرکزی مضمون چل رہا ہے۔ پہلے حصے کا پہلا مرکزی مضمون توحید کے حوالہ سے تھا اور دوسرا مضمون رسالت کے حوالہ سے ہے جو ان آیات میں چل رہا ہے۔ اور گزشتہ دروس کے اندر آپ بارہا یہ بات بھی سنتے آئے ہیں کہ خطاب سارا بنی اسرائیل کو ہو رہا ہے، یہود و نصارہ کو ہو رہا ہے، اہل کتاب کو ہو رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر بھی بنی اسرائیل کو کافی تفصیلی خطاب ہوا ہے، لیکن وہاں پر زیادہ تر روئے سخن یہود کی طرف رہا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں زیادہ عیسائیوں کی طرف، نصارہ کی طرف۔ لیکن کافی آیات مبارکہ اس سورہ مبارکہ میں اب وہ بھی آ رہی ہیں کہ جن میں سارے اہل کتاب کو، یہود اور نصارہ سب کو خطاب چل رہا ہے۔ یہ بات گزشتہ دروس کے اندر ہوتی آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح پہچاننے کے باوجود بھی وہ انکار کرتے رہے، جیسا کہ گزشتہ درس کے اندر بھی جو آیات آئی تھیں تو ان کے اندر بھی یہ بات واضح ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ انتظار کر رہے تھے، گویا کہ ان کے اندر ایمان موجود تھا۔ پھر انہوں نے یہ گواہی بھی دی کہ وہ رسول حق ہے، پھر بینات بھی آ گئی، اس سب کے باوجود وہ مانتے نہیں۔ یہ گزشتہ درس میں ساری باتیں ہو چکی۔ مانتے کیوں نہیں؟ ایک تعصب کی بنا پر
جو کہ نسلی تعصب ہے، کہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل اللہ کا لاڈلا قرار دیتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ پھر وہ یہاں تک بھی کہہ دیتے کہ خدا ہے ہی بنی اسرائیل کا اور نجات صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ تو یہ ساری باتیں یہ رکاوٹ بن گئیں ان کے ایمان قبول کرنے میں، کہ وہ نبی بنی اسماعیل میں کیسے آ گیا، بنی اسرائیل میں آتا تو ہم مان لیتے، لیکن وہ تو بنی اسماعیل میں آ گیا اس لیے نہیں مانا۔ تو گویا کہ ان کے اندر اپنے وقار کی محبت، اپنی انا کی محبت بہت زیادہ تھی، اپنا نسلی تعصب جو ہے یہ بہت زیادہ تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندہ کامل نیکی تک اس وقت پہنچ سکتا ہے کہ جب قربانی دے، جو اس کو پسند کی چیز ہے اس کو بھی خرچ کر دے، اس کی بھی قربانی دے دے۔ یہ نیکی تک نہیں آ سکے، اسی لیے نہیں آ سکے کہ انہوں نے اپنی پسند کی چیز کی قربانی کوئی نہیں دی، یہ اپنی انا کے اندر ہی مست رہے ہیں، یہ اپنے تعصب کو لے کے بیٹھے رہے ہیں، انہوں نے اپنے تعصب کو آگے کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ اچھی طرح پہچان بھی رہے ہیں تو پھر ان کے اوپر ایمان لاتے، اپنی انا قربان کر دیتے، نسلی تعصب اس کو قربان کر دیتے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے اور ایمان کی طرف آ جاتے، نیکی کی طرف آ جاتے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، تو جس وقت انہوں نے اپنی پسند کی چیز کو خرچ کوئی نہیں کیا تو یہ نیکی کی طرف کوئی نہیں آ سکے۔ تو نیکی کی طرف بندے نے کامل نیکی کی طرف آنا ہو تو اس کے لیے بندے کو اپنی پسندیدہ چیز قربان کرنی ہوتی ہے، پسندیدہ چیز خرچ کرے تو پھر نیکی کے اندر وہ کامل ہوتا ہے۔ تو یہ گزشتہ آیات کے ساتھ اس آیت مبارکہ کا ربط واضح ہو گیا۔ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ کامل نیکی تک تم اسی وقت پہنچو گے کہ جب اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ تو میں نے اپنی ساری جائیداد وغیرہ میں جائزہ لیا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اس میں سے کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ایک باغ ہے جس کو بیروہا کہا جاتا ہے، تو یہ باغ جو ہے یہ مجھے اپنی ساری دولت میں سے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو چونکہ اللہ رب العزت چاہ رہے ہیں کہ پسندیدہ چیز خرچ کی جائے، تو میں یہ باغ جو ہے یہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، یہ میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، آپ اس کو جس کام پر بھی لگانا چاہیں لگا لیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم اچھا اقدام کر رہے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اور فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم اس کو اپنے اقارب کے اندر تقسیم کر دو، ان کے اقارب کے اندر مستحق افراد ہوں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت کی کہ خود تمہارے اقارب جو ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے تو ان کے اندر ہی اس کو تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے پھر اسی کے اوپر عمل کیا، اس باغ کو اپنے اقارب کے اندر تقسیم کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا میں نے اپنے ساری چیزوں کا، ساری دولت کا جائزہ لیا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے، تو خیبر سے جو مجھے زمین ملی مجھے سب سے زیادہ وہ اچھی لگتی ہے، تو آپ فرمائیے اب اس کے متعلق کیا حکم ہے، میں اس آیت مبارکہ پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اصل ملکیت تم اپنے پاس ہی رکھو،
لیکن اس سے جو آمدن ہو رہی ہے، اس سے جو پھل وغیرہ آ رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے وقف کر دو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس آیت مبارکہ پر اسی انداز میں عمل کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کہتے ہیں میں نے جس وقت یہ آیت مبارکہ پڑھی تو میں سوچنے لگ گیا کہ کون سی چیز ہے کہ جو مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ تو میں نے جب بڑا غور کیا تو ایک رومی لونڈی تھی میرے پاس، اور مجھے اپنی ساری دولت میں سے وہ سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی، مجھے اس سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ تو میں نے اس کو جو ہے وہ آزاد کر دیا تاکہ محبوب چیز خرچ کرنے والوں کی صف میں آ جاؤں اور کامل نیکی والوں کی صف میں آ جاؤں۔ تو یہ دیکھیں صحابہ کرام کا یہ جذبہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پسندیدہ چیز خرچ کرنے کا فرمایا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اس کے اوپر باقاعدہ غور کر رہے ہیں اور اپنی پسندیدہ ترین چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کوئی بھی چیز تم خرچ کرو تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے انفاق کی بڑی عظیم مثالیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں، بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ غزوہ تبوک میں خاص طور پر یہ چیز بڑی سامنے آتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سامان لے کے آ جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آ جاتے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑھ چڑھ کے خرچ کرتے نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے اس حوالہ سے بہت دل کھول کے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ قرآن حکیم کے اندر کسی بھی نیکی کے حوالہ سے جو اجر ذکر کیا گیا ہے، میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے تو انفاق فی سبیل اللہ کا جو اجر تناسب کے لحاظ سے ذکر کیا گیا ہے، اتنے تناسب سے اور کسی چیز کا اجر ذکر کوئی نہیں کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس تناسب کو ایک مثال کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی نے ایک دانہ بویا اور پھر اس سے 7 شاخیں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، تو گویا کہ ایک دانے سے 700 دانے بن گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے گویا کہ 700 گنا اجر جو ہے اس کا ذکر کیا۔ تو کسی اور نیکی کے اوپر میں نے قرآن حکیم میں اتنے گنا اجر جو ہے وہ نہیں دیکھا جتنے گنا انفاق فی سبیل اللہ کا اجر جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر ذکر ہوا ہے۔ اور پھر ساتھ اللہ رب العزت مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 گنا تک بھی جو ذکر ہوا ہے نا، تو اس پر بھی بس نہیں ہے، اللہ اس سے بھی جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت پتہ نہیں کتنے کتنے گنا اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو اتنا زیادہ اجر اور کسی نیکی کے اوپر مجھے نظر نہیں آیا کہ جس کا باقاعدہ قرآن حکیم نے ذکر کیا ہو۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے کہ جو حرام قرار دے دیا اسرائیل علیہ السلام نے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو سوائے اس کے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حرام قرار دے دیا علی نفسہ ہی اپنی ذات پر، من قبل ان تنزل التورات، تورات کے نازل ہونے سے پہلے، قل فاتوا بالتورات، اے نبی آپ کہیے کہ تورات لاؤ، فتلوہا اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں پر انفاق کا ذکر ہوتے ہوئے اچانک جو ہے یہ ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، اس کا تذکرہ آ گیا۔ تو ان دونوں آیتوں کی آپس میں کیا مناسبت ہے،
ان کا آپس میں کیا ربط ہے، تو اس حوالہ سے انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں پہلے ذکر کروں گا اور اس کے ضمن میں ہی اس کا جواب آ جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے سورہ مبارکہ کا جب خلاصہ ذکر کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ پہلے حصہ کے اندر مسئلہ توحید اور مسئلہ رسالت دو اہم مسئلے بیان ہوں گے۔ پھر میں نے ربط ذکر کرتے ہوئے یہ بات بھی کہی تھی کہ سورۃ البقرہ کے پہلے حصے کے اندر بھی مسئلہ توحید اور مسئلہ رسالت بیان ہوئے ہیں، اور سورہ آل عمران کے پہلے حصے میں بھی مسئلہ توحید اور مسئلہ رسالت بیان ہوئے ہیں۔ لیکن سورہ آل عمران میں ایک ترقی ہے سورۃ البقرہ کی نسبت۔ وہ ترقی کیا ہے کہ سورۃ البقرہ کے اندر مسئلہ بیان ہوا، اس کے دلائل بیان ہوئے، اور سورہ آل عمران میں مسئلہ اور اس کے دلائل کے ساتھ ساتھ شبہات کے بھی جواب دیے جا رہے ہیں۔ توحید کے حوالہ سے بھی شبہات کے جواب دیے جا رہے ہیں، اور رسالت کے حوالہ سے بھی شبہات کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ اور میں نے خلاصہ ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ مسئلہ توحید کے حوالہ سے 7 شبہات ان کا جواب دیا گیا سورہ آل عمران کے پہلے حصے میں، اور مسئلہ رسالت کے حوالہ سے 2 شبہات کا جواب دیا گیا ہے سورہ آل عمران کے پہلے حصے میں۔ تو یہاں پر یہ جو آیت مبارکہ ہے تو اس میں رسالت کے حوالہ سے پہلے شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے۔ توحید کے حوالہ سے جو 7 شبہات ہیں ان کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے، وہ گزشتہ دروس کے اندر بیان ہو چکے ہیں۔ یہ رسالت کے حوالہ سے پہلے شبہ کا جواب ہے۔ شبہ کیا تھا اور اس کا جواب کیسے بن رہا ہے، تو یہ چیز واضح ہوگی تو اس کے ساتھ ہی پچھلی آیت سے اس کا ربط بھی انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ شبہ یہ ڈالا گیا کہ آپ اپنی نسبت کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جیسا کہ پیچھے آیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ابراہیمی کہلانے کے زیادہ مستحق ہیں، وہ نسبت کر سکتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہودی اور عیسائی دعوے تو کرتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھا، ابراہیم عیسائی تھا، لیکن انہوں نے ابراہیم والے عقائد ہی جب کوئی نہیں اختیار کیے تو پھر وہ کیسے اس کے مستحق ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی نسبت جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کریں۔ تو مسلمان اس لائق ہیں زیادہ کہ یہ اپنی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کریں۔ تو یہ ذکر پیچھے آ چکا ہے، تو اس کے اوپر وہ شبہ ڈال رہے ہیں کہ جی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں کچھ چیزیں حلال تھیں، آپ کی شریعت میں وہ حرام نظر آ رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں کچھ چیزیں حرام تھیں، آپ ان کو حلال کہہ رہے ہیں، تو ان کی شریعت کے اندر جو حلال ہے وہ آپ حرام کہہ رہے ہیں، جو حرام ہے وہ آپ حلال کہہ رہے ہیں۔ تو حلت اور حرمت کے معاملہ میں شریعت ابراہیمی اور آپ کی شریعت میں تو فرق ہو گیا، تو پھر آپ کیسے نسبت کر سکتے ہیں؟ ہم نے بات کی تھی عقائد کے حوالہ سے۔ عقائد جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بنیاد، اور یہ احکام جو ہیں ان کی حیثیت ہوتی ہے ثانوی، لیکن انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ تو پیش کرنا تھا نا، تو وہ اعتراض کے اندر یہ پیش کرنے لگ گئے، حالانکہ اس چیز کی حیثیت ثانوی حیثیت ہے، یہ احکام کے حوالہ سے ہے۔ عقائد ابراہیمی جو ہیں ہم نے وہ پیش کیے کہ عقائد ابراہیمی وہی امت محمدیہ کے عقائد ہیں، تو اس لیے امت محمدیہ زیادہ اس لائق ہے کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت کرے۔ لیکن بہرحال انہوں نے بھی پھر کہیں نہ کوئی چیز تو ڈھونڈنی تھی، تو انہوں نے یہ اعتراض جڑ دیا کہ چلو جی عقائد میں آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ حلال و حرام کے احکام میں جو ہے تو وہ تو آپ کا فرق ہو گیا ان سے۔ اب اس شبہ کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے، اور اس شبہ کے لیے وہ ایک بطور دلیل ایک چیز پیش کرتے تھے۔ دلیل یہ دیتے تھے کہ جی اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ یہ شریعت ابراہیمی میں حرام تھا، لیکن آپ کی شریعت میں یہ حلال ہے۔ اس چیز کو وہ بطور مثال ذکر کرتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی اس مثال کا رد کیا کہ تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ حرام تھا؟ یہ ابراہیمی شریعت میں حرام کوئی نہیں تھا، اونٹ کا گوشت اور دودھ۔ تو تم نے جو دلیل پیش کی ہے تمہاری دلیل ہی باطل ہے۔
ویسے بھی یہ حلال و حرام جو ہیں اس کے اندر مختلف شریعتوں کے اندر طرز مختلف ہو جانا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عقائد میں جو ہے وہ فرق ہو تو تب فرق پڑتا ہے، حلت و حرمت میں فرق پڑ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو تم دعویٰ کر رہے ہو اور اس کے اوپر جو تم نے بڑی کھینچ تان کے دلیل لائی ہے، تو وہ دلیل بھی تو تم غلط دے رہے ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ حرام کوئی نہیں تھا، نہ اس کا گوشت حرام تھا، نہ دودھ حرام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام استعمال کرتے رہے اور ان کے بیٹے بھی استعمال کرتے رہے، اسماعیل علیہ السلام بھی، اسحاق علیہ السلام بھی۔ آگے معاملہ آیا سیدنا یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام بھی ابتدا میں اس کو استعمال کرتے رہے، تو اب شریعت ابراہیمی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے نا، تو اس میں تو استعمال ہوتا رہا، تو پھر ان کی شریعت میں تو حلال تھا۔ سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کے لیے ایک معاملہ یہ ہوا کہ بیمار پڑ گئے، ارک النسا کی بیماری ان کو ہو گئی، جس کو لنگڑی کا درد جو ہے وہ ہمارے علاقے میں بولتے ہیں۔ وہ جو ہے وہ ٹانگ کے پچھلے حصے میں وہ نیچے پاؤں تک جو ہے وہ درد جاتا ہے، اور اس کو ری کا درد بھی بولتے ہیں۔ اور یہ اس کی وجہ سے بعض اوقات جب درد زیادہ ہو تو پاؤں کے اوپر بوجھ ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر بندہ لنگڑا کے چلتا ہے، تو اس لیے اس کو لنگڑی کا درد بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسئلہ بن گیا کہ یہ ارک النساء کی بیماری جو ہے وہ ان کو ہو گئی۔ کئی علاج کروائے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر مان لی۔ شریعت ابراہیمی کے اندر یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر اس طرح کی نظر ماننا جائز تھا، انہوں نے مان لی۔ ہماری شریعت میں اب وہ جائز کوئی نہیں رہا۔ نظر انہوں نے یہ مان لی کہ یا اللہ اگر میرا یہ درد ٹھیک ہو جائے تو جو میری سب سے زیادہ محبوب غذا ہے نا، اس کو میں ساری زندگی کے لیے چھوڑ دوں گا۔ تو وہاں پچھلی آیت میں کیا تھا کہ اپنی محبوب چیز کو خرچ کرنے، تو یہاں پر بھی اس آیت کے پس منظر میں بھی وہ چیز آ گئی کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ جو میری سب سے محبوب غذا ہوگی میں اس کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ آئندہ کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ درد ٹھیک ہو گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب سے جو مرغوب چیز تھی تو وہ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ تھا۔ تو انہوں نے پھر اپنی نظر کو پوری کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر جو ہے اپنے لیے پابندی لگا لی کہ میں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ استعمال نہیں کرنا۔ جب انہوں نے پابندی لگائی اپنے لیے تو آگے ان کی نسل نے بھی یہ پابندی جو ہے وہ چلا دی، ان کی نسل نے بھی استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ تو اس طرح جو ہے یہ اس کی حرمت جو ہے وہ بن گئی، لیکن یہ شریعت ابراہیمی میں حرام کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ تو اسرائیل نے حرام کیا تھا، یعقوب علیہ السلام نے حرام کیا تھا اپنی ذات کے لیے، کیونکہ شریعت محمدیہ کے اندر پرہیز کی تو اجازت ہے۔ کچھ عرصہ کے لیے ایک چیز جب تک بندہ ایک بیمار ہے تو اس سے پرہیز کر لینا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھے بیٹھے ہیں، غالباً کسی دعوت کے موقع پر ہیں اور کھانا آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں، کچھ دیگر صحابہ کرام بھی کھا رہے ہیں۔ حضرت علی بھی ہاتھ بڑھانے لگے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ آپ کے لیے جو ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ یہ نہ کھاؤ۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود جو ہے وہ منع کر دیا، تو گویا کہ پرہیز کا خود حکم فرمایا۔ پھر تھوڑی دیر بعد کچھ کھجوریں آ گئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی یہ آپ کے لیے جو ہے یہ پسند ہے۔ غالباً ایک روایت میں شیرے کا ذکر ہے، ایک میں کھجوروں کا تذکرہ ہے کہ شیرہ آ گیا یا کھجوریں آ گئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آپ کے لیے مفید ہے، یہ آپ کھاؤ۔ تو پرہیز جو ہے اس کا تصور تو ہے شریعت محمدیہ میں بھی، لیکن کوئی حلال چیز ہمیشہ کے لیے اپنے لیے حرام کر لینا، اس کی نظر ماننا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کے پاس جو شہد تھا اس کے متعلق یہ بات کہہ دی کہ آئندہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ تو
تو اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ آ گئی کہ لما تحرم ما حل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس کو کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ تو شریعت محمدیہ میں بہرحال اس طرح کی نظر ماننا اب جائز کوئی نہیں رہا۔ تو حضرت اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ چیز اپنے لیے جو ہے وہ منع کی تھی تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ یہ جو لفظ آیا ہے نا من قبل ان تنزل التورات، اس سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک چیز تو حضرت یعقوب نے اپنے لیے حرام کی اور کچھ تورات میں بھی حرمتیں آئی ہیں، تورات کے اندر بھی کوئی ایسی چیزیں آئی ہیں کہ جن کی حرمت کا تذکرہ ہے۔ تو حرمت کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور شریعت موسوی میں بھی فرق ہے۔ تو تم کہتے ہو کہ شریعت محمدی میں اور شریعت ابراہیمی میں فرق ہے، تو تورات کے اندر بھی کوئی نئی چیزیں ان کی حرمت کا تذکرہ آیا ہوا ہے، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور سے ہی بنی اسرائیل وہ شریعت ابراہیمی والے عمل سے تو ہٹ گئے۔ شریعت ابراہیمی کے اندر جو ہے وہ اونٹ حلال تھا، لیکن بنی اسرائیل جو ہے تو انہوں نے اونٹ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے لیے منع کر دیا۔ تو مختلف شریعتوں کے اندر حلت و حرمت کا فرق ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو تمہاری اپنی تورات ذرا اس کو لے کے آؤ نا، کل اے نبی آپ کہیے فاتو بالتورات، تورات لے کے آؤ، فتلوہا اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، تو وہاں پر تمہیں سارا نکھر کر واضح ہو جائے گا کہ واقعی جو ہے شریعت ابراہیمی کے اندر جو ہے وہ تو اونٹ کے گوشت کی حرمت کوئی نہیں تھی، اور یہ بھی تمہیں واضح ہو جائے گا کہ تورات کے اندر بھی کئی چیزوں کی حرمت آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک تورات کے اندر بڑی تعریفات بھی ہو چکی تھیں، لیکن میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت نے ایک جو ہے وہ اہتمام کیا کہ کچھ چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایک بطور دلیل بننی تھی نا، ان کو باوجود تحریفات کے اللہ نے جو ہے وہ ان کے اندر تبدیلی نہیں ہونے دی۔ تو کئی جگہ پر ایسے ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ معاملہ ہے تو تم اپنی تورات لے کے آؤ، اور تورات میں باوجود تعریفات کے وہ چیز بہرحال مل جاتی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، کیونکہ اس کے اندر تعریف کوئی نہیں ہوئی ہوتی تھی۔ یہ اللہ رب العزت نے چونکہ کچھ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دلیل بنانی تھی، تو جن جن چیزوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح پیش آنا تھا اور ان کو ایک دلیل بننا تھا، ان کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ زنا کے حوالہ سے واقعہ بڑا مشہور ہے کہ یہودیہ عورت اور یہودی مرد انہوں نے آپس میں زنا کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری کتاب کے مطابق ہی فیصلہ نہ کر دوں۔ اور وہاں پر ان کا جو عالم تھا تو وہ جس جگہ پر زنا کی اصل سزا رجم لکھی ہوئی تھی، تو اس کے اوپر جو ہے نا اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ادھر ادھر سے پڑھتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے، انہوں نے کہا یہ ذرا ہاتھ ہٹانا تو اس جگہ سے بھی پڑھنا کہ ادھر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، بس تھوڑا بہت کوئی پتھر شتر مار دو، کوئی جوتے وغیرہ مار دو، بس یہی سزا ہے، حالانکہ رجم کی سزا لکھی ہوئی تھی۔ تو بہرحال کئی مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ یہ معاملہ ہے تو لاؤ اپنی تورات، اس کے اندر دیکھو، اور اس کے اندر واقعی وہ چیز مل جاتی۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بھی محفوظ تھی۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، تو جو کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے اس کے بعد، یعنی معاملہ تو نکھر کے سامنے آ گیا، شریعت ابراہیمی کے اندر جو تم نے دعویٰ کیا تھا اونٹ حرام ہونے کا وہ تو ہے کوئی نہیں، اب اس کے باوجود کوئی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے کہ جی نہیں جی حضرت ابراہیم کو اللہ نے وہی بھیجی تھی کہ اونٹ حرام ہے، تو یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم لوگ ہیں۔ کل صدق اللہ، تو کہہ کے اچھا جی اچھا چلو اتنی آیات درست ہیں۔ فَمَنِ افْتَرَى، جس جھوٹ باندھے اللہ پر، اس کے بعد فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظلم کر رہے ہیں کہ وہ اللہ نے حکم کوئی نہیں دیا ایک، اور وہ اللہ کے ذمے لگا رہے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ نے حکم دیا، تو یہ ظالم ہے، اور ظالم لوگ جو ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ